الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ دیکھو وہ بھی تو قریشی تھا، وہ مکے میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے واپس پہنچ گیا، چھوٹ گیا، اس وقت اسلام نہیں لے آیا، بعد میں اسلام لایا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول نہیں کروں، اسلام قبول کروں گا تو جب آزاد اپنے منشے سے، اپنی خوشی سے۔ اور بی بی زینب کو بھیج دیا، بعد میں خود مسلمان ہو کے آ گیا، الحمدللہ اللہ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ناراض کیا۔ اللہ نے حکم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے، دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی، یا رسول اللہ حضور آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ اترتا لما نجا منہا الا سعد و عمر، اس سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد۔ اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا کہ ان کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، فدیہ کیوں لیا؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں، کیوں دنیا کی آپ کو زیادہ ضرورت تھی؟ اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتے، لیکن ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی ہے، پہلے بھی بعد بھی، یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب بدر، جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ نے فرمایا صحاب بدر جو ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ جبریل نے کہا کہ ھاکذا فی السماء، یا رسول اللہ واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیں، یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اب دیکھا میرے بدر والوں کو اور فرمایا اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنی بڑی بشارت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو، معنی یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان ملا ہے وہ تو اور زیادہ جھک جائیں گے، وہ تو اور زیادہ اطاعت کریں گے، اور زیادہ فرمانبرداری کریں گے، اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے، وہ تو مقام بدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غنیمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور پورے عالم میں اسلام کا رعب جو تھا وہ غزوہ بدر کی فتح کے بعد چھا گیا، غالب آ گیا۔ اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے، سمجھنے لگے، تو یہ اول غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا دور شباب، پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بعثت، زمانہ بعثت میں پھر زمانہ دعوت، پھر دور انذار، پھر تعذیب مسلمین،
پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ، سب سے بڑا عظیم غزوہ، اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہیثمہ، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکے والوں کو خبر دو کہ بھی میدان بدر میں تو یہ ہوگی کہ ہمارا 70 سردار مارا گیا ہے اور 70 قید ہو چکے۔ تو جب ہیثمان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو، کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، 1000 کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے۔ تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا، اور ابی لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود نہیں گیا تھا بدر میں، لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو، لیکن خود وہ نہیں کیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب بھی جا کے گر گئی، کیسے ہو کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے، ابی جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ شیبہ سب کے سب مارے گئے، نضر بن الحارث، عقبۃ بن وعید، بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے۔ ابی لہب تقریباً بدر کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے، پانی پھینک دیتے تھے، لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی، اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے ڈری۔ تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑی لکڑی کے بڑے بڑے بانس انہوں نے بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری فتح اور نصرت نصیب کر دی۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایھا المؤمنون ابشروا، ایمان والو خوش ہو جاؤ، قتل ابی جہل، قتل نضر بن الحارث، قتل عقبۃ بن وعید، قتل امیہ بن خلف، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو پورا مدینہ جمع ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ اب یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ بھی یہ کیسے ہو، تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے مکار اور خداع قوم ہیں، انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے، اور تم اس کے بالعکس کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے، حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پہ تشریف لے آتے نا۔
تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب مسلمان ایک عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، آخر حضور نے اپنی سواری کیوں، حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی؟ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو عبداللہ بن ابی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے، ہمارا ساتھی ہے، وہ کیسے بات غلط کر سکتا؟ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی حبشہ میں۔ بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا، یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے، یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم معرکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہو، کہ صرف بدر میں نصر، باقی فرشتے تشریف لاتے رہے۔ جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جبریل موجود تھے، اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو، ایسا واقعہ۔ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے، ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا، مر گیا، زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے، کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مرا پڑا ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لیکن اس جگہ جلی ہوئی بھی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتل ولکنہ کیف ہو رہی، قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ جلا تو نہیں تھا، آگ تو کوئی نہیں تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں، ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی، چونکہ کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے، وہ شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی برزخ سے۔ یعنی یہ پہلا غزوہ ہے، خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تخطیط کر رہی تھی، اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے، کافر یہاں سے چلیں گے، پھر وہ یہاں رکیں گے، مسلمان عدوۃ الدنیا پہ رکیں گے، عدوۃ القصویٰ پہ رکیں گے، پھر دونوں چلیں گے، پھر مائے بدر پہ رکیں گے، اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ، اور مسلمان دیکھیں یقللہم فی اعین، ان کی آنکھوں میں بڑا اچھا 100-150 آدمی ہوگا، حالانکہ آدمی 1000 ہے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے، یہ جہاد ہو جائے، بس روز کی بات نہ رہے، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو، حق و باطل واضح۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اسارہ بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رائے لی گئی تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں، حضرت حمزہ کو حکم دیں، آپ مجھے حکم دیں، حضرت ابو بکر کو حکم دیں، ہم سب تلوار لے کے، ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار، آج کفر کو ختم کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کو بہت بڑی سزا ملی، ان کا 70 سردار مارا گیا ہے، 70 آدمی ان کا قید ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں، ان سے کچھ فدیہ لے لیں، چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے، لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ بھی ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھڑا۔
خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاص زوج زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے داماد ابو العاص جو تھے وہ بھی گرفتار تھے، اور ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے، انہی میں ابناء رفاعہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کر، لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، کوئی قوت ہو، طاقت ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ بائن، حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، اب ہم قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں، میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں، آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں، یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو۔ ابو العاص جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا، گلے کا چاندی کا ہار تھا۔ حضور کی جب نظر پڑی فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پڑے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا، اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی، اگر تم احسان کر سکو تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو، لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی بات ہے، آپ حکم فرمائیں تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں، یہ تو زوج بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو العاص کو پیسے بھی زیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج، جب تم کافر ہو، اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کی، مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیج۔ سارے مکے والوں نے مخالفت کی، کیا کر رہے حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے، اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عیب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے، اور اسی کو سارے لوگ بڑا معزز اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے، اب بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا ما یبکیکما، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں۔ آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر، مگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے، باقی سب کو عذاب پکڑ، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق،
لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیتے کہ تم نے دشمنوں کو آپ نے اسارا کو، آپ نے صنادید کفار قریش کو چھوڑ دیا، ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے۔ اتنا بڑا عتاب آیا، اور ساتھ اصحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اتنی بڑی بخشش کا مقام ملا، یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے، امہات المومنین پہ، زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تہمت بھی زنا کی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے علم میں بھی نہیں، اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں، کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی، لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر لیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کرنے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے، کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں حمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے، لہذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو تھیں شام کو کٹھی ہو کے باہر دور چلی جاتی، جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہوتی، آپ کے چونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے، یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل 20 سال 30 سال 25 سال پہلے دیہاتوں میں کوئی حمام، کوئی باتھ روم، کوئی اٹیچڈ باتھ، کوئی یہ فلش سسٹم یہ تھوڑے ہوتے تھے۔ اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گئے تو مستح ایک صحابی تھے حضور کے، اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور عورتیں بھی ساتھ تھیں، تو جب ہم چل رہے تھے تو مستح کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بیچاری گری، جھٹکا لگا، گرنے کے قریب ہوئی، تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تائس مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی ماں ہے بھئی جو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، ماں بھی کبھی بد دعا دے سکتی؟ اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی، اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں۔ تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں، ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے، ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا۔ شقی قلب لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں، اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے، تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پیٹ کٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا، تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا، تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار بھی اندازہ کریں۔ ماں کا تو اتنا بڑا مقام، ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس مستح،
مصطح برباد ہو، ہلاک ہو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے تم کیا کہہ رہی ہو مصطح کو؟ اما تعلمین انہ من اصحاب بدر، یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو، تو بدری صحابی ہے، اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے، خدا اس کو برباد کرے؟ وہ ام مصطح کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں؟ میں کہا کس بات کا؟ کہا اما تعلمین ما یقول الناس، تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر بی مصطح کی والدہ نے بتلایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مصطح جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر۔ لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ ام مصطح چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن مصطح اصحاب بدر میں سے ہے، اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن حضور پاک نے فرمایا، اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فاتوا روضۃ خاخ فإن بها زئینۃ ومعها کتاب۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو، فوراً اونٹ لو، گھوڑے لو، دستہ فوجیوں کا ساتھ لو، جلدی جاؤ، ایک مقام ہے روضہ خاخ، مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان میں روضہ خاخ ایک جگہ کا، وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، کتاب ہے، وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برآمد کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا، پھر پوچھنے کی تو دیر تھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور عین اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی۔ ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو، ٹھہر گئی، کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ کی تلاشی لیں۔ کیا بات کیا؟ آپ نے فرمایا انما کہ کتاب لأہل مکہ، لا اہل مکہ تھا، آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام۔ انہوں نے کہا لیس معی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، مدینے والوں سے کچھ مانگ تانگ کے کچھ چیزیں، کپڑا، کچھ کھانا، پیسہ لے کے جا رہی ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی لیں، سامان کی تلاشی لی گئی، سارا سامان ڈھونڈا گیا، ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا، لیکن کوئی خط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سما کتاب، اس کے بعد تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو، مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا واللہ لأجردنکی، مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا، وإلا فاخرج الکتاب، نکالو خط کدھر ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے، ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا، اور وہ خط تو بالوں کے اندر ہے، وہاں کسی کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی، یہ عورت جو ہے یہ واقعتاً بھی طوائف تھی، یہ اصحاب رایات میں سے تھی۔ تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا رسول اللہ قتل رؤساء مکہ، حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کون ہمارے گانے سنتا ہے، کون ہمیں پیسے دے گا؟ تو میں تو اب بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے، تو اب ہمیں کون بلائے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھیک مل جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بات۔ یہ خط لے کے گئی، کیونکہ اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا، آدمی اپنے جرم سے تو باز نہیں آتا۔
جتنا ہمدردی کریں، جتنا آپ، مسئلہ مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے، رہے گا تو سانپ ہی، وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا۔ تو اب جناب خط جب پکڑا گیا، خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا حاطب ابن ابی بلتع صحابی نے۔ حضور نے فرمایا حاطب ابن بلتع کو بلاؤ، حاطب ابن بلتع کو بلایا۔ حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے، تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے، خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عرض سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنک ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے، مکے والوں کو۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا اس نے راز کھولا ہے، مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے، اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو من اہل بدر، یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں، میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیدے، اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں، مکے والے ختم ہو گئے، اللہ نے نبی کو اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی طاقت، اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں؟ تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں، ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے، اب میری گردن حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا صدق حاطب، حاطب نے سچ کہا ہے، جاؤ اپنے معاف کر دیا، جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو صحابہ بدر سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن وہ بدری ہے۔ بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تہمت کا مسئلہ ہے لیکن بدری ہے، معافی مل گئی۔ تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے، حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدریین سے افضل ہیں، یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں۔ ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں چھوڑوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تھا، بیچارہ عمرہ کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ لو۔ ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدینے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے، چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو، ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو، اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو، کیوں بیچارہ مسلمان بلا وجہ ہماری وجہ سے وہ قتل ہو جائے۔ اب جب بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں، قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا۔ قسم کھالی کہنے لگا واللہ لا اغتسل من الجنابۃ حتی انتقم من محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا۔ بعض علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کروں گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ۔ اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے، اب کون سی ہماری مردانگی ہے؟ تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے 200 آدمی تیار کیا کہ مسلح اور
بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ سب سردار مر گئے تھے، ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے، تو ان 200 آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے۔ اچھا، اسی غزوے کا نام جو ہے اسی کا نام بنی سویق بھی ہے، غزوۃ بنی سویق بھی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے۔ اس دور میں غذا جو تھی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی کھجور ساتھ رکھ لی، کوئی ستو رکھ لیے، کوئی آٹا رکھ لیا، بس ٹھیک ہے، کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، دن گزر گیا۔ تو جب وہ یہاں سے چلے تو ان نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جا پڑے۔ اتنی رازداری سے وہ چلے نا جی، اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان 200 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے۔ حضور خود فوج لے کر ابو سفیان کے مقابلے پہ نکل۔ تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر، تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا، اس نے اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا۔ کہنے لگا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا، مسلمانوں کو مارا تو ہے نا۔ اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا، وہ کھجوریں بھی پھینک گئے۔ انہوں نے کہا بھی بوجھ ہے نا، اونٹ زیادہ تیز نہیں چل سکتے، تو وہ بھی، تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا، کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں ہی کھائیں گے۔ اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا، کہ پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا، 2 مہینے کامل گزر جاتے تھے، 3 مہینے کامل گزر جاتے تھے، حضور پاک کے 9 گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا بنا؟ بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے، کیا کرتے، کیوں آگ جلاتے؟ ان نے پوچھا کہ امہات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا تمرتن او تمرتان بما، 2 کھجور کے دانے، 1 کھجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا تو پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہ ملے، صرف لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے نا جی، کہ بھئی کو لانا تھا شام کو 4 بجے اور خامند بیچارے کو کام ہو گیا، مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، ذرا لیٹ ہو گیا، پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس آفیسر بھی نہ کر سکے، کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی، اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دے گی نا کہ تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بھوکے ہیں، اسی طرح تم نے ذلیل کرنا تھا، اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں مکے، مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے 2 حرف پڑھ لیے تو کیا ہو گیا، تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے، مجھے پتا نہیں۔ یہ ہماری بیویاں ہیں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ 2 کھجوریں مل رہی ہیں، اس پہ بھی شکر ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت علی سے، وہ بھی بدر کے بعد۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح سے پہلے کہ میں نے 2 اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی
ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی، شادی پہ خرچ ہوگا، ایسی شادی کروں گا کہ مدینے پاک میں ایسی شادی نہیں۔